ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال جل شانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قابل صد احترام سامعین، عفت مآب ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی توصیف، تعریف، مدح و ستائش اور حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان گنت رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے صحابہ پر. حضرات، نصیحت کے طور پر سنن ترمذی کی ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. اس روایت میں 5 اہم وصایا یعنی نبی کی وصیتیں پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے پوری امت کو کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی وصیتیں جو آپ کے سامنے ابھی آئیں گی، ان وصیتوں کا ذکر کرنے سے پہلے آپ نے عہد و پیمان لیا ہے، لوگوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ یہ جو وصیتیں پیش کی جائیں گی، ان وصیتوں کو ذہن نشین رکھنا، حرز جاں بنا لینا، عمل کرنا، اور جو عمل کرنے والے ہیں ان تک پہنچانا. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا اور بیان کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ان نصیحتوں اور وصیتوں کو یاد رکھے، ان کے مطابق عمل کرے اور عمل کرنے والے جو دوسرے لوگ ہیں ان تک پہنچائے، تو میں ان نصیحتوں اور وصیتوں کو بیان کرتا ہوں. آپ نے پہلے پابند کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہوں اللہ کے رسول. حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی بہذہ الکلمات فیعمل بہن اور یعلمہن من یعمل بہن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے وہ شخص، یہ من سوال کے لیے آیا، کون ہے وہ شخص کہ جو ان کلمات کو، کلمات یعنی نصیحت کی باتیں، ان نصیحت کی باتوں کو مجھ سے لے سن لے، یاد کر لے، اور پھر وہ خود ان نصیحت کی باتوں پر عمل کرنے لگ جائے، یا ان نصیحت کی باتیں ان تک پہنچا دے. من یعمل بہن، جو ان پر عمل کرنے والے ہیں. 2 باتیں نبی نے کہی. نصیحت کی کچھ باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تم میں سے وہ کون سا آدمی ہے، کون سا شخص ہے جو مجھ سے ان نصیحت کی باتوں کو لے
پھر وہ عمل کرے. یعنی اگر آپ سن رہے ہیں تو عمل کرنا پڑے گا آپ کو اور لوگوں تک پہنچانا پڑے گا. آؤ کا معنی کچھ لوگوں نے کہا یہ واؤ کے معنی میں، یعنی عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کرنے والے جو یہاں غیر موجود ہیں ہی نہیں، ان تک پہنچانا بھی ہے. وعدہ کر رہے ہیں آپ، عمل کرنا پڑے گا. یہ جو پانچ باتیں آ رہی ہیں، ان پانچوں نصیحتوں پر جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل اور لائق ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں تک انہیں منتقل کرنا ہے، پہنچانا ہے. اب صحابہ میں وہاں کچھ لوگ تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے کہا انا یا رسول اللہ، ان نصیحتوں کو یاد کرنے والا اور ان کے مطابق عمل کرنے والا اور دوسروں تک انہیں پہنچانے والا میں ہوں اللہ کے نبی. بتائیے آپ، بہت حریص تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے حوالے سے. ایسی باتیں پوچھ لیتے تھے پیارے مصطفیٰ سے کہ دوسرے صحابہ پیچھے رہ جاتے تھے، نہیں پوچھ پاتے تھے. لیکن ان کے یہاں علم کے تعلق سے اس قدر جذبہ فراوان موجود تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمتی باتیں پوچھتے تھے. کھانے پینے کی غرض سے بھی نبی کی مجلس کو چھوڑ کے ادھر ادھر جانا مناسب تک نہیں سمجھتے تھے. کیوں؟ کہیں میری غیر موجودگی میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کوئی قیمتی بات نکل جائے اور میں مس ہو جاؤں، چوک جاؤں، یاد نہ کر سکوں، عمل نہ کر سکوں، اس لیے جاتے تک نہیں تھے. اور کبھی کبھار تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ بھوکے ہوتے تھے. کئی روز سے بھوکے ہونے کی بنیاد پر زمین پر بے ہوش ہو کر کے گرے. اور پیارے نبی کا جو ممبر تھا محمد الرسول اللہ کے ممبر، یعنی مسجد نبوی کا ممبر، اور اماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ سامنے تھا، وہ بیچ میں بارہا ایسا ہوا درمیان میں بے ہوش پڑے ہوتے. لوگ سمجھتے تھے مرگی وغیرہ کی شکایت ہے یا ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، جنون کی کیفیت سے یہ دوچار ہیں، ایسا محسوس کرتے تھے. یہ روایت پورے طور سے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی خیال کر رہے ہوں، لیکن معاملہ میرے ساتھ جو تھا وہ یہی تھا، وَمَا بِي جُنُونٌ مَا بِي إِلَّا الْجُوعُ، میں بھوکا رہا کرتا تھا. بھوک شدید ہو جانے کی وجہ سے بدن کے اندر طاقت نہیں ہوتی تھی، چلنے پھرنے سے میں عاجز آ جاتا اور گر پڑتا تھا زمین پر. وہ حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں ہوں، آپ مجھے بتائیے وہ نصیحتیں کیا ہیں، امت کے لیے وہ وصیتیں کیا ہیں، جو 5 وصیتیں آپ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیے، میں عمل بھی کروں گا. آپ سے وعدہ اور عہد و پیمان لے رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں کہ ان کے مطابق ہمارا عمل بھی ہوگا اور دوسروں تک ہم انہیں پہنچائیں گے بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، اتق اللہ. اور ایک روایت میں اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچ جاؤ. پہلے نمبر پر کیا کہا؟ حرام چیزوں سے بچ جاؤ. حرام چیزوں سے بچ جاؤ گے تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دیکھیے اگر کہا جائے یہ نفل نماز پڑھ لو، یہ اچھا عمل کر لو، لوگ کرنے میں اتنا تحمل نہیں محسوس کرتے ہیں جتنا تحمل کسی برے عمل کے چھوڑنے میں ان کے یہاں ہوتا. تحمل مطلب تردد، یعنی بری عادت اگر لگ گئی ہے، یہ پان خور لوگ، گٹکا پکار کھانے والے، سرتی تمباکو کھانے والے، داڑھیاں مڈانے والے، کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکانے والے، نمازیں چھوڑنے والے، ان سے ذرا پوچھو آپ بھائی چھوڑ دو تمباکو گٹکا پکار. نمازی بڑے بڑے میں نے گاؤں دیہات میں دیکھا ہے، حیران رہو گے، یہاں تو بڑی بہتری ہے. اور یہی انسان جب وہاں پہنچتے ہیں تو جنات بن جاتے ہیں، ایک دم شیطانی صفت سے متصف ہو جاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ہیں اچھے لوگ بھی وہاں. بوڑھوں کے علاوہ آپ نمازی نہیں دیکھو گے جوانوں کو، وہ بوڑھے لوگ جو بالکل ابھی بس
اب گئے کہ تب گئے، بس ایسے ہی لوگ ملیں گے آپ کو۔ نوجوان بس ادھر ادھر ہیں، وہ گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی میں مگن ہیں، کما کے آئے ہیں۔ اب جب تک ادھار لے کے ٹکٹ خرید کر، ادھار لے کر ٹکٹ لینے کی نوبت جب تک نہیں آئے گی تب تک وہاں سے نہیں آئیں گے۔ ہاں، سب کچھ گنوا کے آتے، گاڑی وڑی بیچ کے آتے، گھڑی وڑی بھی بیچ دیتے، کرائے کا نصب ہو جائے۔ سچائی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور تب تک خوب پیسہ ضائع کرنا، پھینکنا، گنوانا، ناجائز مقامات پر خرچ کرنا۔ نماز ہوتی ہے، نماز کے باہر نکلے، فجر کی نماز جس روز نکلنا تھا، اور باہر آئے تمباکو نکل کے شروع، مسجد کے باہر۔ نمازی ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، عمرہ بھی کیا ہے، یہ حالت۔ تو برائیوں سے رک جاؤ اگر آپ کہو گے تو برائیوں سے رکنا یہ جلدی نہیں ہوتا۔ اچھائیوں کی طرف لوگ زیادہ پیش رفت دکھاتے ہیں، اس میں بھی تعامل ہوتا ہے، اتنا جلدی نہیں۔ ورنہ ایسے بھی ہیں کہ پاک صاف بھی ہیں، عقیدہ بھی بڑا صاف ستھرا بظاہر دکھتا ہے، آپ 10 بار بولو گے اذان ہو گئی ہے، کھڑے ہو چلو، نہیں جائیں گے وہ۔ ارے جاؤ تو بڑھیا ہو، بعد میں پڑھا۔ ایسا بھی کل کی بات ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے آدمی، اور اسی کے گھر کا شخص ہے، قریبی رشتہ دار ہے، بیماری کچھ اور تھی، ڈاکٹر نے پرسوں بتایا نہیں کینسر کی بیماری ہے اس کے اندر۔ ایک بیماری تو گئی، دوسری بیماری آ گئی، پاک بھی ہے، چلو نماز پڑھنے کا تو بعد میں پڑھو، آپ پڑھی جاؤ مولانا۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا بھائیوں۔ جو مسائل اور مصائب آ رہے ہیں یوں ہی نہیں ہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ محارم، منہیات، سیئات، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے مقدس رسول نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، ان سے رکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ فضائل بیان کیا جا رہا ہے، کیے جا رہے ہیں، کس چیز کے؟ برائیوں سے آدمی اگر اپنے آپ کو روک لے، فرائض واجبات کی انجام دہی اس کے ذریعہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ نفل نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، نفلی روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، نفلی صدقات نہیں دے پا رہا ہے، لیکن برائیوں سے بچ رہا ہے۔ نمازیں ہیں، عبادات ہیں، جو واجبات فرائض ہیں انہیں نہیں چھوڑتا، کیونکہ ان کا چھوڑنے والا یہ پکا حرام خور ہے، پکا حرام کاری کرنے والا شخص ہے۔ کچھ لوگوں سے سنا ہوگا، ہم نے تو کئی بار ابھی سنا، قریب قریب میں کیا کہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہم، یہی یک کمی ہے مولانا، بس یک کمی ہے، لیکن بے ایمان نہیں ہوں میں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں میں، کسی کی زمین جائیداد نہیں ہڑپتا ہوں میں۔ ایک شخص کی بات ہے، یہ کیا 2-4 لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن سے بات بھی ہوئی، یعنی حالت دیکھو، یہ روڈ ہے، یہاں سامنے مسجد ہے بغل میں روڈ کے، اپنے گھر سے جھاڑو مارتا ہوا مسجد تک آتا ہے فجر سے پہلے، ادھر اذان ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس مسجد میں اذان بھی نہیں ہوتی، 4-5 گھر ہے مسلم، 4-5 ہی گھر کے پاس سے جھاڑو مارتا ہوا ادھر آتا ہے مسجد کے پاس تک، اور وہی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ مسجد میں گھس جائے۔ فجر کی نماز کے وقت کئی بار جانا ہوا، بولے چلو یہیں سے، پاک صاف ہو، ہاں باؤ ہم چلو مسجد میں، نہیں جا رہا ہے، نہیں توفیق ہو رہی ہے۔ سوچو آپ کیا کہتا ہے وہ شخص، کہتا ہے بے ایمان نہیں ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں میں، کسی کے ساتھ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، بس یک کمی ہے، نماز نہیں پڑھی تھی بس۔ تو آپ سوچو، واجبات اور فرائض کو چھوڑ دینا یہ پکی حرام کاری ہے۔ اگر کوئی شخص فرض نماز کو چھوڑ رہا ہے، فرض روزہ چھوڑ رہا ہے، حج فرض ہو گئی ہے، اس کے اوپر حج نہیں کر رہا ہے، اور کہتا ہے اور ڈھیر ساری خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں، وہ حرام کار شخص ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ وہ نماز کو چھوڑ کر، زکوٰۃ نہ دے کر، حج اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے اور حج کو نہ ادا کر کے حرام کار شخص ہے۔ وہ فرائض واجبات کو چھوڑ دینا، ان پر عمل نہ کرنا،
یہ بھی حرام کاری ہے، اس سے بچا جائے۔ تو فرائض واجبات سے تو سمجھوتا ہے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی شخص فرائض واجبات کرنے کے ساتھ، ان پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ گناہوں سے باز آ جا رہا ہے، برائیوں کو چھوڑ دے رہا ہے، اور نوافل اس سے بہت زیادہ انجام کو نہیں پہنچتے، نفلی عبادات کے لیے ٹائم نہیں پاتا ہے، کوئی بات نہیں، نفلی عبادات سے بہت زیادہ مرتبہ ہے کس چیز کا؟ کہ آپ حرام چھوڑ دیں، مت شراب پئیں، مت شراب والی علت، شراب والی علت جن چیزوں میں موجود ہے ان کو مت آپ قریب کرو، مت کھاؤ پیو۔ اب آپ سمجھ جائیے، گٹکا پکار، سرتی، تمباکو، سگریٹ، بیڑی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کچھ لوگ تو گولی کھاتے ہیں، کچھ لوگ انجیکشن لگا لیتے ہیں، جاؤ، کچھ لوگ کورکس دوا پی لیتے ہیں۔ یہاں کے کتنے حرام خور وہ گاؤں میں پہنچ کر کے وہاں کے بچوں کو حرام خور بنانا لے، سچائی ہے۔ کورکس پینے کا عادی بنا دیا ہے یہاں کے حرام خور، بمبئی کے پہنچ کے وہاں گاؤں پہ، جو کچھ نہیں جانتے تو وہ بھی جاننے لگے، وہ وائٹنر تک کھاتے پیتے پلاتے، کہتے اس سے بھی نشہ آتا، وائٹنر۔ یہ حالت، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا کہی؟ حرام کو چھوڑ دے، محارم وہ تمام چیزیں حرام میں، شرک سے لے کر زنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، بچوں کو قتل کر دینا ہے، ایبارشن کروا لینا، کہتا دوئی سے زیادہ نہیں چاہیے اپنے کو، نہ پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کو گروا دیا ہے، یہ قتل کرنا ہے اولاد کو، یہ بچوں کا ان کو مار دینا ہے، گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ چوری کرنا، غیبت کرنا، بے ایمانی کرنا، اوپر سے بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہو، اندر دل بالکل کینہ و کپٹ سے بھرا ہوا ہے، کیا فائدہ؟ مسجدوں میں بیٹھ کر کے غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں محارم ہیں، محارم۔ اور دنیا کا سب سے بڑا حرام کام جانتے ہیں؟ شرک۔ اللہ نے واضح فرما دیا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ ذلیل کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے؟ وہ جواب کیا دیں گے؟ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کون پکار رہا ہے؟ کون اپنی حاجتوں کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے؟ کس پر کیا بیت رہی ہے؟ کون ہمارے در پر آ کر اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہے؟ اتنا تک معلوم نہیں ہے۔ کن کو؟ ان کو جن کو اللہ کا مقابل سمجھا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ تک ہم کو پہنچا دیں گے، رب کے دربار میں یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ یہ ان کا حال رب قدیر نے قرآن عزیز میں بیان کیا ہے کہ یہ جواب کیا دیں گے۔ ان کو تو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ کوئی آ کر ہم سے فریاد کر رہا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا خیال کر کے ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، اتنا تک پتہ نہیں ہے، یہ شعور تک نہیں ہے، غافل ہے یہ۔ اللہ نے کہا سورہ احقاف میں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، تو جن کو اللہ کا قریبی، اللہ کا قریبی خیال کر کے پکارا جاتا ہے، وہ الٹے تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ پکارنے والوں کے، عبادت کرنے والوں کے وہ الٹے دشمن بن جائیں گے، وہ برات کا اظہار کریں گے، ہم کو کہاں پکارتے تھے، ہم کو کہاں بلاتے تھے، ہم کو کہاں تم نے اپنا مسجد و معبود خیال کیا تھا، نا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ عبادتوں کا انکار بھی کریں گے، نہیں تم ہمیں کہاں بلاتے تھے، تم ہم سے کہاں اپنی مشکلوں کو ہمارے سامنے تم کہاں رکھتے تھے،
انکار کر دیں گے. یہ سب سے بڑا جرم ہے, دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے یہ کہ اللہ, وہ اللہ ہماری حرکتوں پر, ہماری سانسوں پر, ہمارے علم و فہم پر, ہمارے اعضاء و جوارح پر جس کا غلبہ و تسلط ہو, جس کے ادنا اشارے میں دنیا فنا کے گھاٹ اتر جائے, اور وہ ذات کہ جب چاہے جس کو چاہے عزت سے سرفراز کر دے, جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے, جس کو چاہے امیر و کبیر بنا دے, اور جس کو چاہے فقیر و گداگر اور منگتا بنا دے, اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مشکل کشا خیال کر لیا جائے, کسی اور کے بارے میں یہ تصور ہو کہ نہیں عبادتوں کے حقدار یہ بھی ہیں, نظر و نیاز کے حقدار یہ بھی ہیں, ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے, ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے, یہ خیال گمراہی ہے, ضلالت ہے, یہ دنیا کا بہت بڑا ظلم ہے اور جرم ہے, اور یہ حرام کام ہے, اس سے بچا جائے. اسی لیے پیغمبر نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے عظیم بندے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنانا, اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا مساوی نہ قرار دینا. نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, وہ حالیہ ہے, وَهُوَ يَعِظُهُ, اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, بیٹا ان الشرک لظلم عظیم, شرک جرم عظیم ہے, اس سے بڑا ظلم کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے, یہ حرام کام, بچو اس سے. ماں باپ نے پالا ہے, پوسا ہے, پیدا کیا ہے, سرد گرم کو برداشت کیا ہے, اب آپ شادی ہو گئی آپ کی, ایک حور آ گئی آپ کے گھر میں, لوگوں کی زبان میں, سمجھ گئے, وہ ابھی آئی ہے, 7 دن کے اندر 8 دن میں وہ جھگڑا کرا کے چلی گئی, ماں کو دشمن بنا دیا, باپ کو دشمن اس نے بنا دیا, ایسا جام پلا دیا اس نے کہ بیٹا اپنی ماں کا بھی دشمن ہو گیا, اپنے باپ کا بھی دشمن ہو گیا. شرک جرم عظیم ہے. اس کے بعد اللہ نے, اس کے مقدس رسول نے ایک اور عظیم جرم کا ذکر فرمایا ہے, وہ کیا ہے؟ حقوق والدین, والدین کی نافرمانی کرنا. یہ عظیم جرم ہے. ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں, باپ راضی تو اللہ راضی, باپ اگر ناراض تو اللہ ناراض. وہ صحابی رسول آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول جہاد کے لیے جانا ہے, آپ سے میں جیتوں کا لِأَسْتَشِيرَكَ, آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ آپ سے مشورہ لے لوں. وہ مشورہ نہ بولا کرو آپ لوگ, مشورہ بولتے ہو غلط ہے, مشورہ. میں آپ کے پاس آیا ہوں اللہ کے رسول آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے, میں جہاد پر جانا چاہ رہا ہوں. جہاد پر کہا ماں باپ ہیں, صحابی رسول نے کہا ابا اماں دونوں زندہ ہیں اللہ کے رسول. نبی نے کہا ففیہ ما فجاہ, جاؤ ان میں جہاد کرو, خدمت کرو, فرما برداری کرو, ان کا کہا مانو, ان کے آداب بجا لاؤ, یہ جہاد ہے. ابھی ایک نوجوان ہے, گاڑی موٹر بنانے والا, کہہ رہا مولانا 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں. سمجھ گئے, نہیں پڑھا لکھا ہے, نہیں جانتا ہے, آ کے بیوقوف بنا دیتے مولانا صاحب لوگ. یہ خود نہیں جاتے, 4-6 مہینے کے لیے خود نہیں جاتے. ہو سکتا ہے بعض بھائیوں کو ناراضگی ہو جائے, لیکن جاؤ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہی سچائی ہے, چیلنج ہے. دنیا کا کوئی مولوی مائی کا لال کھڑا ہو کے بول دے, یہ ٹائم فکس کر کے متعین کر کے چلا جانا, بلکتا ہوا باپ کو چھوڑ کر, بلکتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر, حاملہ بیوی کو چھوڑ کر, یہ کس سنت کی تعلیم ہے؟ قرآن عزیز کی کس آیت کی یہ تعلیم ہے؟ جہالت مت پھیلاؤ. وضو کرنے کا سلیقہ معلوم نہیں ہے, چلے ہو امریکہ سمجھانے کے لیے, پہلے خود سیکھو, خود سمجھو دین کیا ہے.
اسلام کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہیں، نواقض ایمان کیا ہیں، خود سمجھو۔ وہ بوڑھی ماں بغل میں بیٹھی ہوئی ہے، کھاڑی پار کی بات بتا رہا، بوڑھی ماں، میں نے سمجھایا، کہا میں بھی تو کہتی تھی مت کرو یہ کام، مت جاؤ، چند دنوں کے لیے چلے جاؤ آپ، 4 مہینے کے لیے دکان بند، جھوپڑی میں رہنے والی ماں ہے، جھوپڑی میں رہنے والا باپ ہے، غریب، یہ کیا تماشا، یہ دین ہے؟ کہ اب اگر آپ نے 6 مہینے کی مدت ٹھان لی ہے تو زمین ٹل جائے، آسمان پھٹ جائے، سورج آسمان سے زمین پر آ جائے، لیکن آپ کا ٹائم بدلے گا نہیں۔ آپ کا یہ کلیان روڈ، شادی بغل میں ہوئی ہے کلیان کے آگے، باپ مریض ہے، بستر مرگ پر ہے، چند دنوں کے لیے گیا اور اس کے بعد خبر آئی، بے چین رہتا تھا، گھبرایا سا رہتا تھا، بازو والے کو فون کیا، کہا بس انتقال ہو گیا ہے، اجازت طلب کرنے لگا۔ حضرت نے کہا نہیں جا سکتے ہو آپ، کہ اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اس کی شادی جس گاؤں میں ہوئی ہے وہاں سے ہماری اس سے گفتگو ہوئی ہے، واہولی نام ہے کلیان کے آگے، اجازت طلب کر رہا ہے، موبائل بھی رکھا گیا، پیسے بھی، ساری چیزیں، امیر صاحب سے مانگ رہا، امیر صاحب کا نا ٹائم فکس ہے، اس سے پہلے نہیں لگتا ہے، موت ہے، نہ وقت سے پہلے آئے گی نہ وقت کے بعد آئے گی۔ بہت پیار سے محبت سے منانے کی کوشش کیا، لیکن نہ، حضرت کا ہے مانیں گے، عالم تھوڑی نہ ہے، عالم تھوڑی نہ ہے کہ ان کے اندر لچک ہو، نرمی ہو، مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، معاملات فہمی کی ان کے اندر قدرت و لیاقت ہو، نہیں ہو سکتا۔ وہ جھگڑا وڑا کر کے مار پیٹ کے بھاگ گیا۔ سچائی ہے یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ ماں باپ یہ بہت عظیم ہیں، دولت ہیں عظیم۔ بڑے عالم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں، وہ باپ کا انتقال ہو گیا، غمگین ہیں، روئے بھی۔ کہا کیوں رو رہے ہو باپ کے انتقال پر؟ کہا باپ کے انتقال پر رونا نہیں آ رہا ہے، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے 2 دروازے تھے، 2 راستے تھے، ایک راستہ بند ہو گیا ہے آج ابا کے انتقال کی وجہ سے، اس لیے رو رہا ہوں۔ عظیم نعمت، مت بھولو ان کو، مت احسان فراموشی کرو۔ اور ماں تو وہ عظیم ذات ہے کہ جس کی مشقتوں کا ذکر خیر پیارے رب نے کیا ہے کلام مجید کے اندر۔ وہ کتنی مشقت اٹھاتی ہے، کتنی پریشانی سے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھ کر کے محفوظ انداز میں اور جگہ جگہ پھرتی ہے، کبھی نہیں شکایت کرتی کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کبھی نہیں شکایت کرتی کہ بوجھ زیادہ ہے۔ اور بچہ پیدا ہوا 3 کلو کا، 2.5 کلو کا، کبھی کبھی 4 کلو کا، شکایت کی کبھی ماں نے؟ نہیں کیا۔ یہ عظیم دولت ہیں، جس دن یہ عظیم دولت ہاتھوں سے نکل گئی ختم معاملہ، دروازے بند۔ یہ عظیم، ان کی مخالفت کرنا جائز مقامات پر۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ماں باپ غلط انداز میں، وہ سمجھتے ہیں ماں باپ ہیں ان کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، نہیں، یہ ماں باپ کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں بول دیتا ہوں، بعض بزرگ لوگ بیچارے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، مولانا ہم لوگوں پر بھی بول دیتے ہیں، ابا ہو تو کیا مطلب، سب کچھ معاف ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے کوئی حق حقوق نہیں ہے، کسی کو زیادہ جانو، کسی کو کم جانو، کسی کے بچوں کو زیادہ کھلاؤ، لاڈ پیار کرو اور کسی کو یکسر نظر انداز کر دو، یہ سب نہیں چلتا ہے۔ آپ باغی بناتے ہو بچوں کو، کچھ بچے اس لیے بھی باغی ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی توجہ مساوی انداز کی ان کے اوپر نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ کے بھی حقوق، آپ کے لیے بھی ضابطے ہیں، صرف بچوں کے لیے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ عظیم دولت، زنا سے بچ جاؤ، یہ بھی حرام چیز ہے، حرام کام ہے، اور آپ سمجھ کے رکھیے نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے، حرام نسلوں تک۔ اگر باپ نے زنا کیا ہے، اللہ سے توبہ نہیں کیا، پچھتاوا نہیں ہوا، آنے والی نسل زانی بن کے نکلتی ہے۔ ماں اگر اس برے عمل میں مبتلا رہی کبھی ماضی میں،
اور تائب نہ ہوئی، خالص دل سے رب قدیر سے دعا نہ کیا، نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ یہ عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب تک نہ جاؤ، قریب تک نہ جاؤ، ان اعمال تک کو نہ چھوؤ، ٹچ نہ کرو، نہ پہنچو تک کہ جو زنا سے قریب تک کر دینے والے۔ بچو، یہ عظیم گناہ ہے، اور سارے محارم ہیں، گناہ کام ہیں، ان سب سے بچ جاؤ۔ اگر بچ گئے حرام کاموں سے، اعبد الناس تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عابد۔ عابد جانتے ہیں؟ عبادت گزار۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نماز پڑھو بس کافی کافی ہے۔ نہیں، نماز تو عظیم عبادت ہے، اس کے بغیر تو میری سمجھ کے مطابق، کتاب و سنت کی فہم کے مطابق سنوائی ہی نہیں۔ جس نے ٹائم پایا ہو، وقت پایا ہو، شہادہ کے اقرار کے بعد، کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے بعد نماز کا وقت آیا اور نماز نہیں پڑھا، تو بہرحال اس کی زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ یہ عظیم ستون ہے اسلام کے، ان کو برقرار رکھو، ان کو برقرار رکھو۔ یہ تو ہی ہے، لیکن نماز کے علاوہ اور بھی حق حقوق ہیں، ان پر آپ نظر رکھیں۔ یہ سارے فرائض واجبات کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچو۔ جب برائیوں سے بچو گے، پیارے مصطفیٰ نے کہا اعبد الناس تکن اعبد الناس، سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ لیکن فرائض واجبات، نماز روزہ حج وغیرہ کو چھوڑ کر آپ یہ کہو کہ نہیں میں بے ایمانی نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، جو نمازی ہیں وہ ایسے ہیں، جو حاجی ہیں وہ ایسے ہیں، تو آپ سے بڑا بے ایمان اس دھرتی پر کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آپ پکے حرام کار ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے واجبات اور فرائض کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ محرمات سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ آپ پکے عابد اور زاہد بن جاؤ گے، بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے، آپ کا نام پکے عبادت گزاروں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ یہ چیز ہے۔ اور دوسری بات، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے تم کو جو عطا کر دیا ہے، یہ دوسری بات ہے، اللہ نے آپ کو جو کچھ عطا کر دیا ہے، دھن دولت مال اولاد، بیٹی بیٹا، بیٹا ہے، بیوی ہے، راضی ہو جاؤ۔ کجی رہے گی، کمی رہے گی، نقص رہے گا، نقص کو دور کرنے کی کوشش کرو، ان کو پوتر کرنے کی کوشش کرو۔ یہ کوششیں جاری رہیں گی، لیکن آپ یہ نہ بولو کس ٹائپ کی بیوی مل گئی، ارے کیسا بچہ مل گیا، اللہ نے کیسا گھر دے دیا، یہ مت کہو، یہ ناشکری، یہ ناشکری ہے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ۔ تکن اغنى الناس، سارے لوگوں میں سب سے بڑے مالدار آدمی ہو جاؤ گے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ مالدار بن جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑا مالدار آدمی، سب سے بڑا غنی آدمی اگر بننا چاہتے ہو، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا ہے۔ آپ نے کہا ہے اللہ کی عطا پر خوش ہو جاؤ۔ رب نے جو کچھ دے دیا ہے، بیوی بچے مال اولاد، جتنے بھی آپ کے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، آگے کوشش کرو، لیکن بر وقت جتنا موجود ہے اس پر راضی رہو، اندر سے خوش رہو، ہمیشہ چہرے پر بارہ نہ بجا رہے، حرص و حوث کی آگ میں مت جلو۔ بھائی 5 منٹ کے لیے مسجد میں بیٹھ جائیے، نہیں وہاں دکان پر کھڑا ہے کوئی، نہ، بڑے حریص لگتے ہو آپ، بہت حریص ہو، 2-5 منٹ 10 منٹ ذکر کے لیے، واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے نکال لو آپ۔ سب سے بڑا مالدار آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس سامان بہت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کہ غنی وہ شخص نہیں ہے، کثرت العرض، سامان مال دولت کی کثرت جس کے پاس ہو، غنی تو وہ ہے جو دل کا غنی ہو،
دل کا تمنگر ہو، جس کے اندر اطمینان ہو، قناعت ہو، رب کی عطا پر وہ خوش ہو، راضی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں محنت نہ کرو، آگے نہ بڑھو، کارخانہ نہ کھولو، دکان پہ نہ جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو جائز طریقے سے، لیکن جتنا کچھ اللہ نے دے دیا ہے اس پر خوش رہو، مطمئن رہو، دل کا راجا بن جاؤ۔ یہ تو پیارے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کی تقسیم پر، یعنی اللہ نے جو دے دیا ہے تم کو، مال دولت، بیوی بیٹا بیٹی، گھر بار، سب کچھ، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں چھوٹی بڑی سب، جتنا آپ کے پاس ہے اس پر خوش رہو، راضی رہو۔ اگر ایسا ہے تو آپ سب سے بڑے مالدار آدمی ہو، سب سے بڑے غنی ہو، لوگوں میں آپ سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں، اور نبی کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتا ہے، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے ملأت یدہ شغلا، اس کے ہاتھوں کو میں کام سے بھر دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی، یہ روایت بھی سنن ترمذی کے اندر ہے۔ عبادت کے لیے ٹائم نکال لیا کرو، اگر عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے، کام تو تمہارے پاس سینکڑوں ہوں گے، لیکن برکت کا نشان ختم ہو جائے گا، روپے نہیں، پیسے نہیں، یہاں ایک کام پھنسا، وہاں ایک کام پھنسا، وہاں ایک کام پھنسا۔ تو کوششیں کرو آپ، قناعت، صبر، ضبط، رضا کے خلاف نہیں ہے کوششیں کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش ہو، محنتیں ہو، سب کچھ ہو، لیکن آخرت کی زندگی پر بھی توجہ ہو۔ اللہ نے جتنا کچھ دے دیا ہے اس پر خوش رہو، راضی رہو آپ، پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں میں سب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ پیسہ ہی رہ کے کیا ہوگا؟ مال ہی اگر ہے کیا ہوگا؟ اگر اندر سے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہ صدائے باز گشت آ رہی ہے اندر سے، اس کے لیے جائز ناجائز بندہ سب کر رہا ہے، راحت اور سکون کا وقت بھی لگا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جتنے میں آپ ہو اس پر خوش رہو، اوپر والے کو نہ دیکھو، اللہ کی ناراضگی ہو جائے گی، ناشکری کر بیٹھو گے، وہ دیکھو وہ تو بہت آگے ہے، اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ اگر کسی بڑے کو آپ دیکھ لیے جس کو اللہ نے کچھ زیادہ عطا کیا ہے، یہ دیکھیے رب کی رضا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا پائے گا وہ، تو پھر وہ میانہ روی کی زندگی گزارے گا یا اللہ کو پتا ہے۔ آپ بہت مانگتے ہو، اللہ نہیں دے رہا، ممکن ہے پا کر کے آپ اللہ ہی کو بھول جاؤ، اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ ماں بچے سے بہت محبت کرتی ہے، اور بچہ بار بار چھری کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، چھری اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ماں بار بار چھینتی ہے، جانتی ہے وہ کہ کاٹ لے گا اپنے آپ کو، زخم پہنچا لے گا، نقصان پہنچا لے گا۔ اللہ کون چاہتا ہے اپنے بندے کو؟ مسلسل مانگ رہے ہو، دولت چاہیے، مال چاہیے، بنگلہ چاہیے، بلڈنگ چاہیے، مانگ رہے ہو، کمی نہیں ہے بظاہر، کہتے ہو نمازی بھی ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، توحید پرست بھی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ نہیں دے رہا۔ اس میں بھی حکمت ہے، مصلحت ہے، مایوس مت ہوئیے۔ اگر آپ کسی بڑے کو دیکھ کر ایسا فیل کر رہے ہو کہ یہ تو بہت بڑا ہے، میں کیا ہوں، تو ان کو دیکھ لیا کرو، ٹائم فرصت نکال کے ان کو بھی دیکھ لیا کرو کہ جن سے بڑے آپ ہو، آپ سے بھی بہت سارے چھوٹے موجود ہیں۔ آپ کو کوئی بیماری ہے تو ان کو بھی دیکھ لو، آپ سے بڑی بڑی بیماریوں کے جو شکار موجود ہیں۔ یہاں سے صبر پیدا ہوگا، صبر کی قوت آئے گی، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور اللہ کی تقسیم پر، رب کی عطا پر، اس کی بخشش و نوازش پر خوش ہو جاؤ گے۔ یہ دو باتیں، اور تیسری بات، ایک دو منٹ میں واحسن الی جارک، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پڑوسی، اگر آپ کا پڑوسی بول دے رہا مولانا گڑبڑ ہے، خلاص، مطلب پڑوسی بھی ٹھیک ہونا چاہیے، پڑوسی بھی کوئی للو پنجو جمن سبراتی نہ ہو، روڈ چھاپ، بے بدعمل، مشرک،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں نہ ہو، رب کی عظمت کا اعتراف جسے نہ ہو، وہ نہیں۔ ٹھیک ٹھاک پڑوسی ہو بول دے امام صاحب گڑبڑ، عالم صاحب گڑبڑ، خلاص کاہے کا عالم ہو تو، کاہے کا امام ہے تو، کاہے کا مؤذن ہے تو، کاہے کا مفتی ہے تو، کاہے کا مکی اور مدنی ہے تو۔ صحیح آدمی ہونا چاہیے، گواہی صحیح شخص کی طرف سے آ رہی ہو۔ پیارے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر، اچھا برتاؤ کر۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو مومن بن جائے گا، مومن۔ اور مسلمان سے مومن بڑا ہوتا ہے، مسلمان اس کا درجہ چھوٹا ہے، مومن کا درجہ بڑا ہے، ایمان کا مرتبہ بڑا ہے، اسلام کا درجہ چھوٹا۔ اگر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہے، پیارے مصطفیٰ نے کہا ابو ہریرہ تکن مومنا، تو مومن ہو جائے گا۔ اور بار بار جبرائیل کی آمد ہوتی تھی، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے ایک بار کہا جبرائیل بار بار آتے ہیں اور مجھے وصیت کرتے ہیں، ما زالا جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ بار بار جبرائیل آتے ہیں، کہتے پڑوسی کے ساتھ یا رسول اللہ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، بار بار وصیت کرتے ہیں۔ میں نے تو ایسا گمان کیا کہ پڑوسی کو کہیں زمین و جائیداد کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ اتنی تاکید آئی، اتنی تاکید آئی۔ اس لیے صحیح سلوک ہو۔ کھا پی کے سارا کچڑا لا کے دروازے پہ ڈال دیا، وہ پانی کی ضرورت پڑی اس میں بھی لفڑا کر لیا، کیا چیز ہے؟ پڑوسی اگر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ نبی نے کہا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں من یا رسول اللہ، کون ہے پیارے پیغمبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کی طوفان بدتمیزی سے، اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، ایک روایت یوں ہے وہ شخص اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے فتنہ و فساد سے محفوظ نہ ہو۔ یہ حال ہے، بھائی نہیں بچتا پڑوسی کی تو چھوڑ دو، بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، ان کی زمین پر ہڑپ کرے بیٹھ جاتے ہیں یہ صاحب لوگ، کہتے ہیں ہم نے جہیز میں اتنا دیا تھا۔ پڑوسی کی تو بات چھوڑو، بہت حقوق ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فائدہ کیا ملے گا؟ مومن ہو جاؤ گے، مومن۔ یہ پیارے مصطفیٰ نے کہا، ترمذی کی روایت ہے، اور بھی کئی ایک باتیں ہیں۔ بہرحال صلاۃ کلمہ طیبہ کے اقرار و اعتراف کے بعد عظیم عبادت ہے۔ نماز چھوڑنے والا ایک نہیں کئی درجن علماء کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ مسجد میں آ کے پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ کی اس کے ساتھ کوئی عذر شرعی معقول ہو، لیکن اس پابندی کے ساتھ اور بھی حقوق ہیں، آداب ہیں، ضوابط ہیں، جن کو پیش نظر رکھ کر کے ہمیں قدم بڑھانا۔ نماز کے علاوہ اور بھی عبادتیں اور بھی لوگوں کے حقوق ہیں، ان کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین والسلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ